علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرد کی پسلی سے عورت کا بننا، یعنی عورت کو مرد کی پسلی سے کیوں بنایا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کر مرد کو اپنی حکمت کا اشارہ فرما دیا کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی ہوئی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے۔ فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی ہے۔ یعنی عورت کے تقدس کی حد دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اسی مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ اب بات آتی ہے کہ عورت کو پسلی سے کیوں بنایا گیا؟ کیا ٹیڑھا پن اس کو وہیں سے ملا؟ تو نہیں، یہاں بھی ایک حکمت ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے ہوتے ہیں جو کہ پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈھال ہے ان نازک حصوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک پسلی سے نکال کے یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس عورت کو پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ وقت پڑنے پر ڈھال بن سکتی ہے، یعنی اگر ضرورت کے وقت آپ کو عورت بھی ڈھال بن سکتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کی محفل میں جلوہ فرما تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ کوئی ایسا بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ حضور پاک فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا اور مسلسل اپنی آواز میں پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ ایک دن اس قدر اونچی آواز سے ہی یا حنان یا منان کہے گا کہ حضرت جبرائیل جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل حیران ہو کہ کس قدر کوئی مسلسل یا حنان یا منان پکارے چلا جا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کرنے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی جبرائیل سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، بتاؤ جبرائیل، کیا عجیب دیکھا آج تم نے؟ حضرت جبرائیل فرمائیں گے، اے ہمارے رب، میں نے جہنم سے ایک آواز سنی ہے، ایک آواز جو کہ لگاتار اور مسلسل یا حنان و یا منان پکار رہی تھی، جو کہ گہرے گڑھے سے لگ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ جہنم کے در کا مالک کے پاس، اسے کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان کی پکار لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، پھر تم اسے میرے پاس لے آنا۔ حضرت جبرائیل جہنم کے دروازے پر تشریف لے کر گئے، دروازے پر دستک دی، مالک باہر آئے، اللہ کا حکم سنایا، حکم سن کر دور کا مالک جہنم کے اندر گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، ایسے مالک جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ باہر تشریف لائیں گے، حضرت جبرائیل سے عرض کریں گے کہ اے جبرائیل، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے، کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل پھر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، سجدہ کریں گے، اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے، اے جبرائیل سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ حضرت جبرائیل عرض کریں گے، مولا، دور کا جہنم مالک نے غارت کر لی ہے، کہتے ہیں جہنم نے گہری سانس لی ہے تو یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، اب کسی چیز کی پہچان نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، مالک سے کہو میرا بندہ فلاں فلاں گڑھے میں ہے، فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے جس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور اسے جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ آپ اسے لے کے عرش الہی کے سامنے حاضر ہوں گے، پھر سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جبرائیل سر اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے کہیں گے کہ اے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف اپنا رسول نہیں بھیجا تھا؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتابوں کے بارے میں نہیں بتایا، نہیں سنایا تمہیں میرا حکم؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، یعنی اقرار کرے گا، تو نے میری بہترین تخلیق فرمائی، میری طرف ہدایت بھی بھیجی، تیرے رسول آئے، تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا، فلاں فلاں گناہ کیوں کیا تو نے؟ پھر وہ شخص عرض کرے گا کہ یا اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں اس کی سزا جہنم میں
جھیل رہا ہوں، مجھے اس کی سزا میں جہنم میں ڈالا گیا ہے۔ اے اللہ، اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ مولا، تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائیں گے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ اب ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ کیا ہم میں کوئی ایسا عمل ہے کہ جب ہمارے ایمان کا حساب ہوگا تو ہم اس میں پاس ہو سکیں گے؟ اپنے اپنے گریبانوں میں نظر ڈالیں، کوئی ایسی خوبی ہے جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا؟ ہزاروں سال کی عبادتیں بھی رد ہوتی دیکھی گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ، ہم جانتے ہیں ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم سخت گنہگار ہیں، لیکن میرے اللہ ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم پر اپنی رحمت کا سایہ رکھنا۔ روز قیامت کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہوں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 3 لوگ ہوں گے، ایک وہ جو جھوٹا تاجر ہوگا، ایک وہ جو بوڑھا ہوگا اور زنا کرتا ہوگا، اور تیسرا وہ شخص جو کہ ظالم حکمران ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت سے کرم فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔